السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 673، سورۃ الکہف۔ آیت 18 تا 20، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو۔ پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کھانا کون سا ہے۔ پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے، اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔
وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ خیال کریں گے ان کو ایقاظاً بیدار، وَهُمْ حالانکہ وہ رقودٌ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی، ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطٌ پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید دہلیز پر یعنی غار کے دہانے پر، لو اگر اطلعت آپ جھانکیں علیہم ان پر، لولیتا تو آپ پیٹ پھیر لیں، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، والا ملئتا اور ضرور آپ میں بھر جائے گی، منہم ان کی، رعبن دہشت، وکذالک اور اسی طرح، بعثناہم ہم نے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا ان کو، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنا یعنی کتنا عرصہ، لبثتم تم ٹھہرے، قالو انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او یا بعض یوم دن کا کچھ حصہ، قالو انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بما لبثتم جتنا تم ٹھہرے ہو، فابعثوا چنانچہ تم بھیجو، احدکم اپنا ایک آدمی، بواریککم ہذہ اپنی اس چاندی کے ساتھ یعنی چاندی کے سکے، کرنسی، الی المدینتی شہر کی طرف، فلینظر چنانچہ چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا اس کا یعنی اس شہر کا، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانے کے لحاظ سے، فلیاتکم پھر چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزقن کھانا، منہ اس میں سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے یعنی بات نرمی سے کرے، ولا یشعرن اور نہ ہرگز وہ آگاہ کرے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو، انہم بلا شبہ وہ، ان اگر، یظہروا مطلع ہو گئے، غالب ہو گئے، علیکم تم پر، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم وہ لوٹا لیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنے دین میں، ولن تفلحوا اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اصحاب الکہف کے حوالے سے سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لے آنے والے یہ موحد بندے جو 9 تھے یا 9 سے کم یا جتنی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ موحد توحید اور اپنا ایمان اور اسلام بچانے کی خاطر مشرک بادشاہ، مشرک قوم، مشرک بستی کو چھوڑ کر غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور غار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی اور یہ سو گئے، اور سوئے بھی ایسے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئیں، اور 309 سال کا عرصہ اصحاب الکہف یہ نوجوان سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی ادھر سے ادھر کرتا رہا کہ ایک طرف اگر پڑے رہتے تو مٹی نے ان کا جسم کھا لینا تھا۔ یہ نوجوان 309 سال اس غار کے اندر اللہ نے ان کو سلایا، اور 309 سال گزرنے کے باوجود ان کے کپڑے بھی سلامت اور ان کے جسم بھی سلامت، حالانکہ کچھ ہی وقت کے بعد بندے کے کپڑے بوسیدے ہو جاتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ بندہ جب پڑا رہے، سویا رہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور عافیت عطا کرے، کوئی بندہ جب پیرالائز ہو جاتا ہے
جب کوئی بندہ بستر مرگ پر ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو یا اس کے کمر کے موہرے اور ہڈی ٹوٹ جائے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو، ایک لمبا عرصہ پڑا رہ کر اپنی چارپائی اور بیڈ پر بندے کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر سبحان اللہ، اللہ رب الرحمن کی قدرت کے کیا ہی کہنے۔ یہ اصحاب الکہف، یہ نوجوان 309 سال سوئے رہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، بتلایا کہ اللہ نے ان کی کروٹیں بھی بدلیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کروٹیں بھی دائیں اور بائیں بدلتے رہے، ان کے جسم مٹی کھا نہ جائے، تو جسم بھی سلامت رہے، کپڑے بھی سلامت رہے۔ اگر کپڑے پھٹ پرانے ہو کر ختم ہو جاتے تو یہ تو جیسے جاگتے تو ایک دوسرے کو ننگا دیکھتے، مگر قرآن نے ننگے پن کا کوئی منظر بیان نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان خود بھی سلامت رہے، ان کا لباس بھی سلامت رہا، اور ان کے پاس موجود چاندی کی کرنسی وہ بھی سلامت رہی۔ سبحان اللہ، یہ اتنا لمبا عرصہ سوئے رہے، اور جب یہ لوگ جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی، غار میں کتنا وقت گزارا ہے؟ پھر ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ ہم یہاں غار میں 1 دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب وہ غار میں آئے تھے تو دن کا شروع کا حصہ تھا، یعنی فرسٹ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب ان کو جاگ آئی تو وہ دن کا دوسرا حصہ تھا، یعنی سیکنڈ ٹائم، وہ دوپہر کے بعد جاگے۔ تو اب کہا کہ 1 دن اس غار میں ہم رہے ہیں، یا کہ جو ہے وہ ہم آدھا دن یہاں کچھ دن کا حصہ رہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں پر کتنا عرصہ رہے، اور ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر بازو پھیلائے ہوئے رہا۔ اب یہاں ان کی کیفیت ایسی تھی، ایسی پوزیشن میں سوئے تھے، کتا ایسی پوزیشن میں بازو بچھا کر بیٹھا تھا، دیکھنے والا اگر کوئی یہاں آس پاس آ کر دیکھ بھی لیتا تو وہ ڈر اور دہشت کے مارے وہاں سے 1 2 11 ہو جاتا، بھاگ جاتا۔ وہ اتنا دہشت زدہ ہوتا کہ نہ اندر آتا اور سوئے ہوں کو اٹھاتا، نہ وہ آگے کسی کو جا کر بیان کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو منظور تھا، جو مقصود تھا، وہی ہوا۔ اور ان اصحاب الکہف کا کتا یہ غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو بچھائے ہوئے ہے۔ اب کتا غار کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام صحیح بخاری کتاب اللباس 5949 میں فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر کتا ہو یا جاندار چیزوں کی تصاویر ہوں۔ تصاویر کے اندر بت بھی آ گئے، مورتیاں بھی آ گئی ہیں، فوٹو وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو اس لیے کتا بھی اس غار کے دہانے کے باہر بیٹھا رہا، یعنی غار کے اندر نہیں تھا، دہانے پر موجود رہا۔ اب جب یہ جاگتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ یہاں رہے تو وہ عرصہ کتنا تھا؟ فرسٹ ٹائم سوئے، سیکنڈ ٹائم جاگ گئے، 1 دن ہوا، آدھا دن ہوا، انہیں کوئی معلوم نہیں۔ اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ اصحاب الکہف کون تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور یہاں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں 309 سال سونے والے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں 309 سال سوئے رہے۔ انہوں نے اندازہ اور آئیڈیا یہی لگایا، پورا دن سو گئے یا آدھا دن ہم یہاں پر سوئے رہے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں سوئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ اور یہی معاملہ او کلذی مر علی قریۃ کے ساتھ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر تھے علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی موت دی، جن کا نام عزیر بتایا جاتا ہے علیہ السلام،
اور 100 سال اللہ نے ان کو موت دی. ہاں جی، یہاں تو یہ اصحاب الکہف 309 سال سوئے رہے، اللہ نے پیغمبر کو پورے 100 سال موت دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ موت کا ورڈ، موت کا لفظ اور جملہ پیغمبر کے لیے توہین ہے، ہماری ناقص سمجھ ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس پیغمبر کو 100 سال موت دی. اور جب یہ پیغمبر جاگا تو اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر یہاں ٹھہرا رہا؟ عزیر جواب دیتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، یا تو آدھا دن یا پھر پورا دن، ایک دن پورا یا دن کا کچھ حصہ، یعنی آدھا دن وغیرہ. اب پیغمبر حضرت عزیر کو بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں 100 سال موت سے دوچار رہا، اور اصحاب الکہف کو بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ جناب ایک دن آدھے دن کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئے، 309 سال ہم نے سو کر گزار دیا. اب بتائیے پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہے اور اصحاب الکہف کو بھی معلوم نہیں ہے. ذرا سوچنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کوئی ان کے سامنے وضو کرتا تو وہ وضو کے پانی میں گرتے ہوئے گناہ دیکھ لیتے. فضائل اعمال زکریہ صاحب کی. ہاں جی، خواجہ بختیار الدین کاکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ شاہ عبد الرحیم کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، قطب الاقطاب ہے، بڑے بڑے ولیوں کا بھی ولی ہے؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم نے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، سنا رکھی ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ سب فیک ہیں. مطلب میرے ورڈ میں گھڑنتو ہیں، من گھڑت ہیں. جب حضرت عزیر کو نہیں معلوم، اللہ نے بتایا بل لبثت مئۃ عام، میرے پیغمبر تو یہاں 100 سال رہا ہے. سبحان اللہ. اور اصحاب الکہف کو بھی نہیں معلوم، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، آدھا دن. وہ تو جب آگے جائیں گے نا بازار چاندی کے سکے لے کر، وہ لوگ دیکھیں گے وہ دقیانوس بادشاہ کا سکہ، وہ تو صدیاں ہو گئی ہیں مر گیا، یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے. علام الغیوب اور عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی پیغمبر، کوئی ولی اللہ، کوئی بابا، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی ولی، کوئی غیب نہیں جانتا. بلکہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا اپنے لیے تو خیر ہی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف اور برائی پہنچتی ہی نہیں. ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف کو بھی کوئی اندازہ نہیں کہ ہم یہاں دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سال نہیں، صدیاں سوئے رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم قرآن پڑھیں گے نا، جب ہم قرآن سنیں گے، ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں گے. آج بد عقیدگیاں اپنی عروج پر کیوں ہیں؟ کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. وہ جس طرح میاں مٹھو چوری کھاسیں، طوطے کو کہا جاتا ہے نا کہ چوری کھاؤ گے روٹی ٹکڑے کر کر کے گھی لگا کر، تو ہمارا حال بھی وہی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ثواب ضرور ہو جاتے ہیں، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیاں، لیکن عقیدے درست نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم طوطے کی طرح رٹ رٹا کر پڑھ رہے ہیں. بس جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ گمراہیاں، یہ بد عقیدگیاں، یہ بد عمالیاں، یہ جھوٹے من گھڑت قصے، یہ واقعات، یہ بزرگوں اور نبیوں اور ولیوں اور اماموں اور پیروں اور فقیروں کی شان میں غلو، بڑھاوا اور چڑھاوا، یہ ختم ہو جائے گا. یہ سارا بڑھاوا چڑھاوا، بد عقیدگیاں، بد عمالیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. اگر ہم قرآن پڑھ لیں، قرآن سن لیں، اللہ کی قسم ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ کوئی بابا غیب کا علم جانتا ہے، کوئی امام اور پیر فقیر غیب کا علم جانتا ہے. قرآن بتا رہا ہے سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف ہیں،
وہ 309 سال 3 صدیاں سوئے رہ گئے، اور ان اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ایک دن رہے یا آدھا دن رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب یہ چاندی کے سکے دے کر بازار کی طرف، شہر کی طرف بھیجو، شہر جائے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اور چاندی کے ان سکوں سے جو ہے وہ کوئی صاف ستھرا نہایت پاکیزہ کھانا وہ لے کر آنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے، بات کرتے ہوئے نرمی کرنی ہے اور باریک بینی کی کوشش کرنی ہے، یعنی خوب چکنا رہنا ہے، کوئی ہمارے متعلق معلوم نہ کرنے پائے۔ اگر انہوں نے ہم پر قابو پا لیا، ہمارے متعلق ان کو علم ہو گیا کہ یہ تو توحیدیوں کی جماعت ہے، اہل توحید ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم توحیدی یہاں غار میں ہیں، ایک اللہ کو ایک ماننے والے، وحدہ لا شریک معبود برحق ماننے والے، تو لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں اہل توحید ہونے کی جرم میں پھانسی لگا دیں گے، سنسار کر دیں گے، پھانسی لگا دیں گے، گردن کاٹ دیں گے، سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، یا یہ کہ ہم پر جبر کر کے، زبردستی کر کے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ بت پوجا میں لے کر آ جائیں گے۔ تو جان بھی بچانی ہے، ایمان بھی بچانا ہے، اور اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بت پرستی کر لی تو پھر کامیابی کبھی بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی مخلوق کی پوجا کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ما کانا و ما یکونو کا جاننے والے ہیں، جو دنیا میں ہو چکا بزرگ وہ بھی جانتا ہے، جو آگے ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ عزیر علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے، اصحاب الکہف تو ما کانا یکونو کا علم نہیں رکھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما کانا یکونو نہیں رکھتے تھے، یعنی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یہ بابے کہاں سے غیب کا علم جاننے والے ہو گئے؟ یہ پیر فقیر غیب کا علم جاننے والے کہاں سے ہو گئے؟ تو ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو چاندی کے وہ سکے دیے اور کہا کہ جاؤ صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ، بات نرمی سے کرنی ہے اور باریک بینی کرنی ہے، چکنے رہنا ہے، اور اسی طرح خیال کرنا ہے کہ کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ ہونے پائے۔ اگر ہمیں پکڑ لیا گیا یا ہمیں سزا میں موت سے دوچار کر دیا جائے گا یا پھر ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اگر بندہ مومن کو کوئی قتل کر دے، قتل میں بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اس کو جلا دیا جائے، ایماندار بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی کلمہ کفر کہتا ہے، اس پر جبر ہوتا ہے، زبردستی ہوتی ہے، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی شرع صدر کے ساتھ، کوئی دل کے ساتھ ہی کفر کرتا ہے، بت پوجا کرتا ہے، تو پھر قد خسر خسرانا مبینا، وہ پھر واضح خسارے اور نقصان کے اندر پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں، اصحاب الکہف نے ہمیں بتا دیا ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایمان میں زیادہ کرے، ہدایت میں زیادہ کرے، اور ہمارے اندر اپنے ایمان اور اسلام کی سلامتی کی فکر پیدا ہو۔ جس طرح کہ اصحاب الکہف انہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر تھی اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی، بت پوجا سے خود کو روکا، بچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر، آج 2020 ہے اور صدیاں بیت چکی ہیں،
میں بیان کر رہا ہوں میڈیا پر، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاہدین کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔